زندگی کو نہیں گزارا، بلکہ مسلم قوم تو دنیا پہ حکمرانی کے لیے آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ایمان اور عمل کی زندگی کے ساتھ تم بڑھو، اللہ تمہیں کائنات پورے عرض پر اللہ تمہیں حکمران بنا دیں گے، تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے نا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کی تعلیم دیں اور اسلام کو سارے ادیان پر غالب کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اسلام غالب ہوگا تو مسلمان ہی غالب ہوں گے نا۔ تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا جو سورج طلوع ہندوستان کی سرزمین پر ہوا، ان کے جو شاگرد، ان کی جو اولاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے جو آگے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید ان کے مرید، ان لوگوں نے سید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اسپرٹ جو جہاد کی تھی، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو اللہ نے تاریخ کے ان جھروکوں پہ عظمتیں عطا فرمائی تھی، وہ اسپرٹ دوبارہ بھرنی شروع کر دی۔ اس لیے کہ ہندوستان کے سارے بادشاہ انگریز کے آگے اپنے سر جھکا رہے تھے، جس سلطنت کا جو فرمان روا تھا اس نے اپنے سروں کو جھکا دیا تھا۔ ہندوستان کے سارے نواب اپنے سروں کو انگریز کے سامنے جھکا چکے تھے، لیکن میسور کا ایک شیر جسے ہم سلطان ٹیپو کے نام سے جانتے ہیں، اس نے انگریز سے مصالحت نہیں کی تھی۔ اور وہ مشہور قول آج ہم بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ سلطان ٹیپو کا وہ مشہور قول تھا جو اس نے انگریز کے ساتھ مخاصمت کے ماحول میں، لڑائی کے ماحول میں کہا تھا۔ لیکن کسی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پہ کہا کہ مسلمان نے تو کبھی تاریخ میں شکست نہیں کھائی، تو یہ کیا ہوا ہندوستان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ اسی طریقے سے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تحریک ریشمی رومال میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس شکست کے اسباب کیا ہیں؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مسلمان نے کبھی بھی کافر سے شکست نہیں کھائی، ہاں مسلمان نے اگر شکست کھائی ہے تو وہ اپنے مسلمان کی وجہ سے کھائی۔ سلطان ٹیپو کو میسور میں شکست ہوئی تھی تو میر جعفر اور میر صادق کرداروں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جب بھی امت مسلمہ کے اندر اگر ایسی کالی بھڑیں جو مسلمانوں کے ایمان، ان کے جذبوں کو، ان کے ارادوں کو توڑنے کے لیے پیدا ہو جائیں، ہاں اس وقت مسلمان شکست کھا سکتا ہے۔ تو یہ جو تاریخ ہماری تحریک آزادی کے یہ وہ چنگاریاں تھیں، یہ وہ آگ تھی، یہ وہ شعلے تھے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد پہلی دفعہ اٹھے۔ اس وقت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے آزادی اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی آئی، بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ، اس کو 1857 کی جنگ آزادی میں اہل علم نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ان کو قائد بنا کر 1857 کی جنگ آزادی لڑی۔ ہماری تحریک پاکستان کی آزادی سے پہلے یہ آزادی کی تحریکوں کی مثالیں پہلے سے موجود تھیں۔ یہ کوئی اچانک سے ایک چراغ، ایک چنگاری نہیں اٹھی تھی کہ 1947 میں ہمیں پاکستان مل گیا۔ اس کے پیچھے تو ایک طویل فہرست ہے، قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے، جانیں لوگوں نے پیش کی ہے۔ تو اس لیے پھر ہم ایک ایسے سٹیج پہ آ گئے ہندوستان کی اس سرزمین میں جہاں وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، جس کو انگریز نے باقاعدہ اس متحدہ ہندوستان کا سربراہ بنایا تھا۔ ان کی بھرپور یہ کوشش تھی کہ ایک آزاد ریاست، ایک آزاد خطہ وجود میں نہ آئے، بھلے سے وہ پاکستان کے نام سے ہو۔ لیکن اہل علم اس وقت کوششیں ہوئیں۔ کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ علماء آپ کی پاکستان کی تحریک آزادی کے دشمن ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ ہندوستان کا ایک ایسا عالم موجود ہے کہ اگر سارے ہندوستان کے علماء کا علم ایک ترازو میں کے پلڑے میں رکھ دو اور ہندوستان کے ایک عالم کا علم ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو تو اس کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے، اور وہ ہے مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کی اس تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے۔
اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں اور یہ جب پاکستان کا ایک علیحدہ ایک خطہ ہمارا 1947 میں معرض وجود میں آیا، یہ ہمارا سرحد کا علاقہ اس وقت شامل نہیں تھا۔ یہاں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بھرپور یہاں پر ایک کمپین چلائی تاکہ یہ حصہ بھی پاکستان کے اندر شامل ہو جائے۔ پھر سرحد کے علاقے کو ریفرنڈم کے ذریعے وہاں کے لوگوں نے پاکستان کے اس خطے اور اس ریاست کے ساتھ الحاق جو ہے اس کے حق میں اپنے رائے کا اظہار کیا۔ یوں اس طریقے سے سرحد کا یہ علاقہ بھی تھا، یہ بھی پاکستان کے حصے میں آیا۔ اور دوسری طرف جو ہمارا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش تھا، وہاں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے ایک تحریک چلائی، وہ حصہ بھی پاکستان کا حصہ بنا۔ پھر جب پاکستان ایک آزاد مملکت کی شکل میں وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ آپ نے مغربی پاکستان پر پاکستان کا جھنڈا آپ نے لہرانا ہے، اور مشرقی پاکستان میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا وہاں آپ نے یہ جھنڈا آپ نے لہرانا ہے۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے ہم ایک پس منظر سے ہو کر یہاں پہنچے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے آزادی کے نعرے لگا دیے اور ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں۔ ہم جس دیش میں آج آزادی کا سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ چلے جائیں نا دنیا کے ان خطوں پہ، ان ریاستوں پہ اور ان جگہوں پہ جا کر دیکھیں جہاں پر ایک مسلمان کے لیے اسلامی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا یوں سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ جیسے سانس لینا ایک گھٹن میں انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے، ایسا مشکل ہے وہاں پر جا کر جو ہے اپنی اسلام کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ یہ اسلام، یہ پاکستان اور اسلام ایک ہی ساتھ ہیں۔ یہ پاکستان کے وجود کا بنیادی نعرہ ہی اسلام تھا، لہذا پاکستان کے رہنے والے لوگ کبھی بھی اس دھرتی پر اسلام سے ہٹ کر کسی نظام کو نہیں چاہتے، چاہے وہ ہمارا معاشرتی نظام ہو، عدالتی نظام ہو، ہمارے سلطنت کا نظام ہو، جس طریقے سے بھی ہو، حتیٰ کہ ہمارے پاکستان کے آئین کو بھی اہل علم اور علماء نے مرتب کیا، اور اس آئین کے مطابق ساری کی ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور ہمارے اس دیش میں کوئی بھی خلاف اسلام آئین اور قانون اور دستور نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارا 1973 کا آئین ہمیں یہ کہتا ہے۔ تو ہم جس دیش میں سانس لے رہے ہیں اتنے بے فکر ہو کے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں پس منظر میں جانا چاہیے تاکہ ہمیں اس نعمت کا احساس ہو۔ ہم جب اپنے آنے والی نسلوں کو ان قربانیوں کا نہیں بتائیں گے، انہیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ دیش ہمیں کیسے ملا ہے؟ یوں تشتری میں رکھ کر تو کسی نے نہیں دے دیا، ایک جد و جہد تھی۔ آج یہ ساری امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے، ہر ایک کی نظریں یہاں پر ہیں۔ اللہ نے یہاں نعمتوں سے بے شمار نعمتوں سے اس دھرتی کو مالا مال کیا، دریا سمندر اس کے اندر موجود ہیں، ریگستانی علاقے یہاں موجود، پہاڑی علاقے اس دھرتی کے اندر موجود، یہاں کے لوگ جفا کش ہیں، حق اور دین اور نظریے کو قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے اس دیش کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پس منظر کو لازماً اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو بتانا چاہیے، سجدہ شکر بجا لائے، پوری کی پوری قوم 2 رکعت نماز صلاۃ و شکر کی ادائیگی کرے کہ اللہ آپ نے یہ دھرتی، یہ خطہ ہمیں دیا کہ جس خطے اس دھرتی پہ بیٹھ کے ہم آپ کو اور آپ کے نبی کی